دجال کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے فتنہ دجال احادیث کی روشنی میں، کہ دجال جو ہے اس کے بارے میں احادیث انشاءاللہ تعالی آج چند آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے جو حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ مسلم شریف کی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے حسین، ہا کے بعد سین آتی ہے، اور یہ حسین لفظ ہے، ہا کے بعد صاد ہے، ہا کے بعد سین نہیں صاد، حسین۔ حضرت عمران بن حسین صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے خود سنا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، کیا حضور نے فرمایا تھا، ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال سے سخت کوئی معاملہ نہیں۔ بڑے بڑے سخت فتنے آئے دنیا میں، بڑے بڑے آزمائشوں والے فتنے آئے، بڑی بڑی مشکلات آئیں۔ یہ مشکل تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کے نبی ہیں اس قوم سے 40 دن کے لیے سائڈ پر گئے ہیں، تو قوم نے پیچھے سے بچھڑا بنا کے اس کی جو ہے وہ پوجا شروع کر دی ہے۔ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، بڑے بڑے فتنے آئے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین خلق آدم، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کب تک جی، الی قیام الساعہ، قیامت کے قائم ہو جانے تک، اس دوران دجال سے سخت کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ پوری انسانیت کی جتنی عمر ہے، یعنی پہلا انسان جب پیدا ہو رہا ہے آدم علیہ السلام، ان سے لے کر جب آخری انسان مر رہا ہے، یعنی آخری انسان مرے گا پھر اس کے کچھ عرصے بعد قیامت، یہ قیامت تک سرکار نے فرمایا اس دوران پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، اس دوران دجال سے سخت کوئی معاملہ نہیں، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ یہ حدیث پاک پڑھیں تو دو باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس دوران بڑے بڑے سخت فتنے آئے، ان سب سے بڑا دجال کا فتنہ ہے۔ ایک اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اس سارے زمانے کا علم میرے آقا علیہ السلام کو تھا، اس لیے فرما رہے تھے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے فتنے آئے، اے لوگوں سارے میری نظر میں ہیں، میں نے سب کو دیکھا، سب کا علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، ان سب کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ ان سب فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس حدیث سے دجال کے فتنے کی حساسیت کا بھی پتہ چلا کہ کتنا حساس معاملہ ہے، کتنا نازک معاملہ ہے، اور دوسرا یہ بھی پتہ چلا اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام جب دنیا میں ظاہری طور پہ نہیں تھے، آدم علیہ السلام جب دنیا میں اعلان نبوت کر رہے تھے اس وقت سرکار ظاہری طور پہ دنیا میں نہیں تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں اعلان نبوت کر رہے تھے سرکار ظاہری طور پہ زندہ یا موجود نہیں تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے ظاہری طور پہ۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام اعلان نبوت کر رہے تھے سرکار پیدا نہیں ہوئے تھے۔ نوح علیہ السلام جس وقت کشتی میں اپنے ساتھیوں کو بچا رہے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کہ اس زمانہ میں ابھی سرکار کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نیل کا ساحل پار کر رہے تھے، جب دریا کے بیچ میں سے راستہ بن گیا اور وہ جا رہے تھے، اس وقت سرکار علیہ السلام ابھی زندہ نہیں، ابھی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن سرکار کی اس حدیث سے پتہ چلا اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، یعنی پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، اللہ نے سارا علم اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ سرکار علیہ السلام کی شان کا بھی اس سے پتہ چلا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، اور بے شک دجال جو ہے وہ دائیں آنکھ سے کانا ہے، جیسے اس کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہے۔ اس کی آنکھ دیکھ کے پتہ چلے گا کہ گویا یہ کوئی انگور ہے جو پھول گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، اس طرح اس کی دائیں آنکھ پھولی ہوئی ہے۔ اور بے شک تمہارا خدا کانا نہیں، یہاں پہ خدا کا ذکر سرکار نے اس لیے کیا کہ پتہ تھا دجال آئے گا تو کہے گا میں تمہارا خدا ہوں، اور پھر وہ کیا کیا کام کرے گا وہ آگے والی حدیث پاک میں آئے گا۔ آگے والی حدیث پاک بخاری، مسلم اور ترمذی اور ابی داؤد شریف کے اندر حضرت انس نے اس کو روایت کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں، یہ بھی بڑی کمال کی حدیث ہے، ذرا لطف لیجئے گا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں ما من نبی جن، کوئی نبی ایسا نہیں الا قد انذر امتہ الاوور الکذاب۔ سرکار فرما رہے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی امت کو کانے کذاب کے عذاب سے، یعنی کانے کذاب جو دجال ہے، کذاب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا، چونکہ دجال جھوٹا ہے اس لیے فرمایا کانے کذاب سے کوئی نبی ایسا نہیں جس نے نہ ڈرایا ہو۔ اب آج جو لوگ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم غیب نہیں تھا، نعوذ باللہ، وہ تو نماز روزہ کا مسئلہ بتانے آئے تھے، انہیں کیا پتا کہ کل کو کیا ہو جائے گا، یہ تو ان کا کام ہی نہیں تھا، وہ تو نماز روزہ زکوٰۃ حج بتانے آئے تھے۔ سرکار ہمارے ہیں ما من نبی جن، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے دجال کے جو ہے وہ فتنے سے اپنے لوگوں کو نہ ڈرایا ہو۔ اب اس بندے سے بندہ پوچھے جو کہتا ہے سرکار کو علم غیب نہیں، کیا سرکار تھے جب ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو ڈرا رہے تھے کذاب سے؟ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے امتیوں کو ڈرا رہے تھے کذاب سے؟ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو بتا رہے تھے کہ ایک کانا کذاب آئے گا جس کا نام دجال ہوگا؟ اتنے نبی جتنے 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 کم و بیش کا فکر بولا جاتا ہے، کم و بیش اس لیے کہ ہم فکس نہیں کرتے کہ اتنے ہیں، اللہ کے علم میں ہے کتنے ہیں، لیکن یہ ایک جملہ رائج ہے 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی ہیں، چاہے وہ 100 ہوں چاہے وہ لاکھوں ہوں، جتنے بھی ہوں بھائی جتنے نبی تھے کسی ایک نبی نے بھی سرکار علیہ السلام کی ولادت کے بعد اعلان نبوت نہیں کیا، سارے پہلے کر چکے، سب کا زمانہ گزر چکا، لیکن میرے نبی اپنے دور میں آ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں کہ کذاب کے عذاب سے لوگوں کو نہ ڈرایا ہو کہ یہ ایک فتنہ آئے گا، ایک بہت بڑا فتنہ کذاب جو ہے وہ دجال آنے والا ہے۔ پتہ چلا سرکار نے کسی نبی کا نبوت کا زمانہ ولادت کے بعد نہیں دیکھا، پیدا ہونے کے بعد نہیں دیکھا۔ سرکار علیہ السلام پھر بھی ہر نبی کی شہادت دے رہے ہیں، ہر نبی کی گواہی دے رہے ہیں کہ لوگوں ہر نبی اپنے امتیوں کو ڈراتا رہا تھا کذاب نے آنا ہے، فتنہ آئے گا، دجال آئے گا، ہر نبی کا سرکار علیہ السلام گواہ بن کے دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہر نبی نے ڈرایا تھا لہٰذا میں بھی ڈرا رہا ہوں۔ تو سرکار علیہ السلام نے دیکھا تو کسی کو بھی ظاہری طور پہ نہیں تھا، پھر ان لوگوں سے بندہ پوچھے پھر جب وہ دیکھا نہیں تھا پھر گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، حضور سارا جانتے ہیں، علم غیب اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، اسی لیے دنیا کو بتا کے جا رہے تھے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو جو ہے وہ ڈرایا کذاب سے۔ اور اگلی حدیث پاک جو میں سنانے لگا ہوں اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے دجال کو دیکھا، دجال کیسا ہے، اور پھر اس نے آ کے سرکار کو بتایا، اور وہ حدیث پاک میرے خیال سے آپ کے علم میں نہیں ہوگی، وہ میں آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک ہے اور صحیح حدیث ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے کو اعلان کرتے ہوئے سنا، یعنی سرکار علیہ السلام کی طرف سے ایک بندہ اعلان کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا نماز لوگوں کو جمع کرنے والی ہے، اور لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کہتی ہیں میں بھی گئی مسجد کی طرف اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، کیونکہ اس دور میں جو ہے وہ آگے صحابہ کرام اور پیچھے صحابیات جماعت کے ساتھ نماز ہوا کرتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور میں خواتین کی صف میں موجود تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھا چکے تو منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ علیہ السلام ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا ہر انسان اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھا رہے،
یعنی نماز پڑھی ہے تو چلے نہیں جانا، میری بات سننی۔ ممبر پر بیٹھ گئے اور کہا ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، جہاں نماز پڑھی ہے ادھر بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں ترغیب دینے یا خوف دلانے کے لیے نہیں بلایا، یعنی نہ میں تمہیں کسی چیز کا خوف دینے لگا ہوں، نہ میں کسی چیز کی جو ہے وہ تمہیں حکم دینے لگا ہوں کہ یہ کام کرو، بلکہ میں نے کیوں بلایا ہے؟ بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ ایک عیسائی آدمی تمیم داری عیسائی تھا اور اب یہ مسلمان ہو چکا ہے، یہ میرے پاس آیا ہے اور اس نے مجھے ایک بات بتائی ہے، اور وہ بات اس بات کے عین مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ یعنی اس نے جو آگے بات بتائی ہے یہ اسی بات کے مطابق ہے جو میں تمہیں بتاتا تھا۔ آپ ذرا ایک منٹ کے لیے امیجن کریں، ذرا تصور کریں، اگر میں اور آپ کسی ایک میرج ہال کے بارے میں، کسی ایک سکول کے بارے میں، کسی ایک چیز کے بارے میں پہلے سے بات کر چکے ہوں کہ وہ فلاں دفتر، فلاں میرج ہال، فلاں سکول وہ بڑا اچھا ہے، پہلے سے بات کر چکے ہوں، اور ہم اکٹھے سفر کر رہے ہوں اور سفر کرتے کرتے وہ میرج ہال یا وہ سکول، وہ ادارہ سامنے آ جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ یاد کر رہے ہیں وہ یہ جدے بارے چگلے دن گال پیوں دی سی، یہی کہیں گے نا؟ یہ نہیں کہیں گے یہ سکول بڑا اچھا ہے، نہیں، پہلے یہ بات ہوگی یہ وہی ہے جس کے بارے میں اگلے دن بات کی تھی ہم نے، پہلے ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تمہیں اگلے دن بتا رہا تھا نا، یہ وہی ہے۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ اس نے مجھے جو بات بتائی ہے وہ وہی بات ہے جو میں بھی تمہیں پہلے بتا چکا ہوں۔ اور پھر کیا سرکار فرماتے ہیں اس نے مجھے بتایا کہ وہ بنی لخم اور بنی جذام، دو قبیلے بنی لخم اور بنی جذام، ان کے 30 آدمیوں کے ہمراہ یہ ایک کشتی کے اندر یہ سوار ہوا اور 1 مہینے تک سمندر نے انہیں راستہ نہیں دیا، سمندر کی لہریں ان کے ساتھ کھیلتی رہیں، یہ سفر کا ارادہ کرتے، ادھر مڑنا چاہتے، لہریں کہتی نہیں، ادھر مڑنا چاہتے نہیں، لہریں اتنی تیز تھیں کہ یہ کہیں سفر میں آگے پیچھے جا نہیں سکے، سمندر کے اندر رہے، پانی کے اوپر ہی، اندر سے مراد یہ ہے کہ نہ دائیں جا سکے نہ بائیں، تھوڑا تھوڑا جاتے اور آگے سے لہریں تنگ کرتی۔ پھر 1 مہینے کے بعد کیا ہوا؟ ایک روز وہ غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے پر لنگر انداز ہوئے، اور جزیرہ وہ ہوتا ہے، بچوں کے لیے بتا رہا ہوں، جو درمیان میں تو خشکی ہوتی ہے لیکن سائڈوں پہ پانی ہوتا ہے اور درمیان میں خشکی ہوتی ہے۔ وہاں پر وہ جب لنگر انداز ہوئے تو چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے، یعنی جو پہلی کشتی تھی وہ بحری جہاز کی طرح بہت بڑی تھی، ٹھیک ہے، اور جب جزیرہ نظر آیا تو اس کو بڑے پانی میں کھڑا کر کے پھر چھوٹی کشتیوں کو نکالا، کیونکہ بڑے پانی میں جو کشتی چلتی ہے وہ تھوڑے پانی میں نہیں چلتی، تو پھر اس چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے پر پہنچے۔ وہاں کیا دیکھا؟ انہیں گھنے بالوں والا موٹا سا جانور ملا، بڑا موٹا سا جانور، اور بال اس کے بڑے گھنے تھے، گھنے پنجابی میں ہم سنگنا جسے کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں، اور بالوں کی کثرت کے باعث اس کے اگلے اور پچھلے حصے میں ہم فرق نہیں کر پا رہے تھے کہ اس کا سر کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا، اتنے زیادہ بال تھے۔ تو ہم نے کہا تیرا خانہ خراب ہو، تو کون سی چیز ہے یہ خانہ خراب؟ اس لیے کہ ہم جب کسی خطرناک چیز کو کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جب تیرا بیڑا غرق ہوئے، ہم اسے دعا نہیں دیتے، خطرناک چیز کو دیکھ کے دعا نہیں کو دیتا، چیز جو خطرناک ہوتی ہے پھر دعا نہیں اسے دی جاتی۔ تو وہ آگے سے جب بولی، وہ چیز بولی تو اس نے کیا کہا؟ کہنے لگی میں جاسوس ہوں، اور ایک اور حدیث پاک میں کہا کہ یہ ایک عورت تھی جس کی شکل بگڑی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر بھی میں اس کا مؤنث والا، عورت والا صیغہ ہی بول رہا ہوں، کیونکہ ایک اور حدیث پاک میں ایک عورت کا ذکر ہے کہ وہ عورت ملی، اس کی شکل تھوڑی جو ہے وہ بگڑی ہوئی تھی، یہاں پر جانور کا لفظ ہے۔ تو کہنے لگی میں جاسوس ہوں، اور یہ پاس ایک کلیسا ہے، کلیسا کسے کہتے ہیں؟ عیسائیوں کا عبادت گاہ اس کو کہتے ہیں۔ تو کلیسا میں اس آدمی کے پاس جاؤ، وہ تمہاری خبر کا انتظار کر رہا ہے۔ جب اس نے ہمارے سامنے ایک آدمی کا نام لیا تو ہم ڈر گئے، یہ کون سنا رہے ہیں؟ یہ وہ صحابی سنا رہے ہیں جو بعد میں مسلمان ہو چکے ہیں، اس سفر کے دوران ابھی وہ مسلمان نہیں تھے، ابھی عیسائی تھے، اور یہ وہ سنا رہے ہیں، اور وہ ان سے وہ واقعہ سرکار نے سنا ہے، اب آگے وہ اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ تو وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے کہ یہ چونکہ اس کی شکل بگڑی ہوئی ہے تو جس آدمی کا کہہ رہی ہے کہیں وہ شیطان نہ ہو، جس کے پاس بھیج رہی ہے کہیں وہ شیطان نہ ہو،
لیکن ہم چلے گئے اور جلدی سے گئے، یہاں تک کہ ہم کلیسا کے اندر، اس عبادت گاہ کے اندر جو عیسائیوں کا کلیسا تھا، وہاں پہ ہم داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ بہت بڑا آدمی تھا، ایسا آدمی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ بڑی مضبوطی سے بندھا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ گردن کے ساتھ تھے بندھے ہوئے، اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک، گوڑیاں تو لے کے تھے گٹیاں تک، بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ اور ہم نے اسے دیکھا تو ہم نے اسے بھی وہی الفاظ بولے جو پہلے اس عورت کو دیکھ کے بولے تھے کہ تیرا خانہ خراب ہو۔ کہا خانہ خراب ہو، تیرا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے متعلق تمہیں اندازہ ہو ہی گیا ہوگا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں۔ یہ تھے عیسائی لیکن عرب کے تھے، بنی لخم اور بنی جذام، میں نے قبیلوں کے نام بھی بتائیں، 30 آدمی تھے یہ۔ تو کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں، اور ہم سمندری کشتی میں سوار تھے، سمندر نے ہمیں راستہ نہیں دیا، 1 مہینہ لہروں نے ہمیں جو ہے وہ پھنسائے رکھا، اب ہم ادھر جو ہے وہ آئے ہیں۔ وہاں پر ایک جانور ملا اور اس نے تمہارا بتایا تو ہم یہاں پر آ گئے ہیں، تو اب بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا پہلے تم مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں بتاؤ۔ عرب میں ایک باغ تھا، بیسان نام تھا اس کا، اس کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پھل لگتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت جو ہے وہ پھل لگتے ہیں۔ اس نے کہا عن قریب وہ باغ پھل نہیں دے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس کے چشمے میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بڑا پانی ہے۔ اس نے کہا عن قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے عین زغر کے متعلق بتاؤ، کیا اس کے چشمے میں پانی ہے، اور کیا اس کے مالک چشمے کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، جو مسلمانوں کے نبی ہیں ان کے بارے میں بتاؤ۔ اور چونکہ ابھی یہ مسلمان نہیں تھے جو اس وقت بات کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کہا، تو انہوں نے کہا کہ وہ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں جا چکے ہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا کیا عرب والوں نے ان سے جنگ کی ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں عرب والوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے۔ کہا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو ہم نے بتایا کہ وہ اپنے قرب و جوار کے عرب پر غالب آ چکے ہیں، اور عرب والے اب ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ان کی اسی میں خیر ہے کہ اس کی پیروی کریں، یعنی عرب والوں کی اسی میں خیر ہے کہ اس کی پیروی کریں۔ اور میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں دجال ہوں۔ کون ہوں جی؟ دجال ہوں۔ یہ تمیم داری وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے جا کے دجال کو دیکھا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں۔ پھر آگے کیا کہا، عن قریب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی، پس میں نکل کر زمین میں پھروں گا، اور 40 دنوں کے اندر کوئی ایسی بستی نہیں رہے گی جس میں نہ اتروں سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہ دونوں جو ہیں وہ میرے اوپر حرام ہیں۔ جب میں ان میں سے کسی کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو کیا ہوگا، وہاں پر فرشتہ ملے گا مجھے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، اور وہ ہاتھ سے مجھے روکے گا، اور ہر وقت فرشتے اس راستے جو مکہ مدینہ کے راستے ہیں وہاں پر حفاظت کر رہے ہوں گے، اور مجھے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں پہ آ کے دجال کا بیان ختم ہو گیا ہے۔ اب اگلا جملہ اس میں مدینہ پاک کی شان بیان ہونے لگی ہے، اور ہونے لگی ہے سرکار علیہ السلام کی زبان سے۔ میں اور آپ مدینہ پاک کی شان بیان کریں تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن مدینے والا مدینے کی شان بیان کریں پھر تو زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو میں لطف کے لیے میں پہلے عربی کا جملہ پڑھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں، تو آپ کی سبحان اللہ سے مسجد گونجنی چاہیے۔ یہاں آ کے دجال کی بات ختم ہو گئی کہ مجھے فرشتے مدینہ میں اور مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اب اس کی بات ختم ہو گئی ہے۔ اور سرکار بات کیا کر رہے تھے؟ شروع میں نے بتایا نا، سرکار نے فرمایا تھا یاد کرو نا میں بھی تو ہے یہ اندازہ، سرکار نے فرمایا نا شروع میں یہ وہی بات ہے جو میں بھی تمہیں کہا کرتا تھا۔ اب یہ ساری بات جو دجال کی سرکار علیہ السلام کے صحابی تمیم داری کی زبان سے سرکار نے بیان فرمائی تو بات ختم ہو گئی۔ اب سرکار کا لہجہ بھی وہی تھا کہ یاد کرو نا یہ میں بھی تمہیں کہا کرتا تھا، اور یاد جنا ہے گال میں بھی تھوڑے نہ کیتی سی۔ آخر تے سرکار نے کی فرمایا، میرے حضور فرمانے لگے، راوی کہتے ہیں سرکار نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَطَعَنَا بِمَخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ
हाज़िही तय्यबा, हाज़िही तय्यबा, हाज़िही तय्यबा, यानी अल-मदीना। सरकार ने जब फरमाया ना कि दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकता, तो रावी कहते हैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जोश में आए क्या कहा, अपना असा मुबारक मिंबर पे मारा और मार के क्या फरमाया, ये तैबा है, तैबा है, तैबा है, ये मदीना है, दज्जाल यहाँ नहीं आ सकता। ये हदीस पाक जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ी, मैंने इससे पहले मदीना पाक की शान में बड़ी अहादीस पढ़ी थी और बयान भी की थी बाकायदा, और शेर व शायरी वैसे ही मदीना पाक की शान में मुझे काफ़ी आती है, लेकिन यकीन करें जब ये अंदाज़ पड़ा कि सरकार ने अपना मुबारक असा मारा मिंबर पर और फरमाया हाज़िही तय्यबा, हाज़िही तय्यबा, हाज़िही तय्यबा, यानी अल-मदीना, ओ ये तैबा है, ये तैबा है, ये तैबा है, यानी मदीना है, दज्जाल यहाँ पे कोई जोर नहीं लगा सकता। ये सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से जब मदीना पाक की शान पड़ी तो बड़ा मज़ा आया, और सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था, याद करो ना मैंने भी तुम्हें बताया था। और लोग अर्ज़ गुज़ार हुए, जी हाँ हुजूर आपने सब बताया था, जो तमीमे दारी वहाँ पे जाके देख के आके बता रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम बग़ैर उस जजीरे पर गए, मदीना पाक में बैठ के सरकार अलैहिस्सलाम लोगों को बता रहे थे दज्जाल इस तरह का होगा, दाईं आँख कानी होगी, उसकी फूले हुए अंगूर की तरह होगी। तमीमे दारी तो देख के आए और देख के बता रहे थे। सरकार अलैहिस्सलाम मदीना पाक में हैं, वहीं बैठे लोगों को दज्जाल की खबर दे रहे हैं, और क्यों ना दें, ये वो नबी हैं जो मिंबर के, जो मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर बैठे हुए हैं और यहाँ बैठकर लोगों को खबरें जन्नत की दिया करते हैं। और चूँकि आज हमारा जो है ये मौजू नहीं है सरकार अलैहिस्सलाम का इल्म गैब, ये वैसे मेरा पसंदीदा मौजू है, कभी इंशाल्लाह इस पर जब बयान करेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी कि आज चूँकि दज्जाल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अगली हदीस पाक उसके हवाले से मैं जो है वो सुना कर दज्जाल के हवाले से, ये मुस्लिम और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है, मैं अपनी गुफ्तगू का अख्तिताम कर रहा हूँ कि सरकार ने फरमाया कि दज्जाल नौजवान होगा, घुंघराले बालों वाला होगा, उसकी आँख फूली हुई होगी, और फिर अरब के अंदर एक बंदा था, उसका नाम था अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़तन, अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़तन। सरकार ने फरमाया उस जैसा होगा, वो बंदा था और सरकार ने बाकायदा उसके मुशाबा करार दिया। और सरकार सल्लल्लाहु ने फरमाया तुम में से जो शख्स उसको पाए दज्जाल को, वो उसके सामने सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें पढ़े। और सरकार ने फरमाया ए अल्लाह के बंदो साबित कदम रहना, वो आएगा तो क्या होगा, वो ज़मीन के ऊपर 40 दिन फिरेगा। कितने दिन? 40 दिन। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर। उसके बाद जो दिन हैं वो आम दिनों की तरह होंगे। और फिर वो क्या करेगा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वो चलेगा तो इतना तेज़ चलेगा, इतना तेज़ चलेगा कि जैसे बारिश को पीछे से हवा धकेलती है। असी कमरे 'च बैठे होने ना तो बदल तो इंज वसदा होंदा है, तो अंदर तक जो बूहा खुले होवे तो अंदर तक कमरा गिला हो जाता। क्यों वाला बदल इंज डिंगा तो नहीं वसदा, बदल तो सीधा वसदा है, हवा धकेलती है अंदर, इस वास्ते अंदर ठंड पैंदी है। सरकार फरमाते हैं जिस तरह बारिश को हवा धकेलती है, इस तरह वो इतना तेज़ चलेगा जैसे हवा धकेल रही है उसे, इतना तेज़ी से वो सारी ज़मीन के ऊपर चलेगा। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कौम के पास जाकर उनको ईमान की दावत देगा, वो उस पर ईमान ले आएंगे, उसकी दावत को कबूल कर लेंगे, जो करेंगे उनका हाल क्या होगा देखना ज़रा। तो उनके लिए वो इनाम क्या देगा, आसमान को हुक्म देगा, आसमान जो है वो बारिश बरसाएगा, उनका सब्ज़ा उग जाएगा, उनके जो चरने वाले जानवर हैं वो शाम को आएंगे, बड़ा दूध देंगे, बड़े पले हुए होंगे। और फिर क्या होगा, जब वो एक ऐसी कौम के पास जाएगा जो उसकी दावत को मुस्तरद कर देंगे, उन पर खुश्क साली आएगी, माल ख़त्म हो जाएगा, उनकी ज़मीनें बंजर, ज़मीन पे पानी नहीं होगा, कहत साली आ जाएगी। और फिर क्या होगा, एक बंजर ज़मीन के पास जाएगा, किन लोगों के लिए, जो लोग उसे मानते हैं, और ज़मीन को हुक्म देगा अपने ख़जाने निकाल, तो ज़मीन ख़जाने निकाल देगी। फितना बड़ा मुश्किल है। अल्लामा इक़बाल ने कहा था ये शहादत गाह है, उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना।
جب وہ زمین کو حکم دے رہا ہے، زمین فصلیں نکال رہی ہے، تو گمراہ بندہ تو دیکھ کے مان جائے گا کہ یہ تو خدا ہے، حالانکہ سرکار نے فرمایا میں تمہیں پہلے بتا کے جاؤں خدا کانا نہیں ہے، اس کی شکل تم دیکھ لو گے کہ وہ تو کانا ہے، تمہارا خدا کانا نہیں ہے۔ پھر وہ ایک نوجوان کو بلائے گا، اسے قتل کر دے گا، اور پھر اسے پکارے گا تو وہ بھاگتا ہوا آ جائے گا، قتل ہوا بندہ پھر اٹھ جائے گا، اور ایک بندہ اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے والدین فوت شدہ ان کی شکل میں اپنے جنوں اور جنات کو کہے گا، وہ زمین سے اس کے والدین کی شکل میں اٹھیں گے، فوت شدہ والدین اٹھیں گے اور اٹھ کر کہیں گے یہی خدا ہے، ہم اسے مانتے ہیں، تم کیوں نہیں مانتے؟ پھر وہ مان جائے گا۔ اس قدر مشکل فتنہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، دو چیزیں یاد رکھنا دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بتا کے گئے تمہارا خدا کانا نہیں ہے، ایک بات، اور دوسری بات بندے کو جنت میں جا کے خدا کا دیدار ہوگا، یہاں زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی جو مرضی کر لے وہ کہے یہ خدا ہے، نہیں۔ دنیا میں کسی انسان کو ایک دفعہ جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار ہوا تھا، اور وہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ ان کے علاوہ دنیا میں کسی کو جاگتے ہوئے رب کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ دو اصول، پہلا یہ کہ وہ کانا ہے اور خدا کانا نہیں، یہ حدیث میں سرکار بتا کے گئے۔ دوسرا یہ کہ جاگتی آنکھوں سے خدا کو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، جنت میں ہر جمعہ کو رب کا دیدار ہوا کرے گا، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اصول خود بھی یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اور انہیں کہیں اگلی نسلوں تک یہ بات پہنچانی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنے لوگوں کو ڈرا کے گیا، اس لیے یہ پہچان، یہ نشانی اور بچنے کا طریقہ یہ یاد کر کے اپنی اولاد تک پہنچائیں اور وہ اگلی نسل تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں اس حال میں موت دے گا کہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔